میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ المنافقون کا سبب نزول کیا ہے، اور اگر ہم کسی شخص میں منافقت محسوس کریں جو احمدی تو ہو لیکن جماعت اور اس کے بانی کی بے عزتی کرتا ہو، بے باتیں بھی کرے اور شک کرتا ہو کہ جماعت سچی ہے یا نہیں، اور اس کے بات کرنے کے انداز سے محسوس ہوتا ہو کہ وہ نہ تو یہاں کا ہے اور نہ وہاں کا، اور جماعت سے خود نکلنے کی جرت بھی نہ ہو، کیا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی شکایت جماعت کو کریں یا پھر ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں؟ جزاک اللہ حضور۔ بات یہ ہے کہ منافق تو ہر زمانے میں ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہونے کے باوجود اس کے منافقت کو صرف نظر فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ منافق ہے، اور یہ بھی فرما دیا اس کے مرنے پر کہ جس کے لیے مرضی مغفرت کی دعا مانگو قبول نہیں ہوگی۔ تو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ منافقت تو ہر زمانے میں رہی، اور اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں، لیکن منافق کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کھل کے اپنے اظہار کی جرت نہ ہو، وہ سامنے سامنے کچھ کہتا ہو، جماعتی عہدیداروں سے جب مخلصین سے ملے تو اور اس کا نظریہ ہو جماعت کے بارے میں یا خلافت کے بارے میں، لیکن جب وہ بیٹھا ہو اپنے دوستوں اور ہم خیالوں کے ساتھ تو وہ مختلف باتیں کرے۔ تو ایسے لوگ اگر تو ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر بھی جماعت ان سے صرف نظر کرتی ہے تو صرف اس لیے کہ شاید ان کی تربیت ہو جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی تربیت ہو جائے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بگاڑ سے جماعت میں زیادہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو پھر ان کو سزا دے کے ان کو نکالا بھی جاتا ہے جماعت سے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں جماعت کو نہیں پتہ اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور اس کسی کے علم میں آ رہی ہے، جماعت سے اخلاص کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ شخص ایسی باتیں کر رہا ہے، پھر اس کو بلا کے اس سے تحقیق بھی کر لی جائے گی، پوچھا بھی جائے گا، اس پہ نظر بھی رکھی جائے گی، اور اگر وہ پھر بھی اپنی ایسی باتیں جاری رکھتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو جماعتی نظام ہے وہ کارروائی بھی کرتا ہے اور کرے گا۔